اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یہدی للحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی للحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون صلوات اور بہتر بلند صلوات دیا کریں اللہم صلی علی محمد۔ سورہ مبارکہ یونس کی 35ویں آیت ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ آیہ کریمہ حق کی جانب ہدایت سے متعلق ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ حق سے آشنا کون کرے گا؟ حق شناسا کون ہے؟ حق کون ہے؟ اور جو ہدایت یافتہ ہو اس کا مقام کیا ہے؟ اور ابھی جو محتاج ہدایت ہے اس کو کس جگہ پر رکھا جائے گا؟ بڑا وسیع دسترخوان ہے۔ آیہ کریمہ مطاع، مولا، امام، مرشد، مالک، حاکم کی طرف رہنمائی کرتی بھی نظر آتی ہے۔ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں، ہر زمانے میں نئے نظر آتے ہیں، ہر زمانے میں تازہ نظر آتے ہیں۔ قرآن پڑھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے آج ہی آیت کو نازل کیا ہے، اور نہج البلاغہ پڑھیں تو مولا علی کی آواز آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خالق کا کلام اور خالق کے کلام کی تفسیر، کلام نبی اور کلام علی اور کلام ائمہ اہل بیت خاص طور پر ہمیشہ تازہ، نئے اور روشنی فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کبھی پرانا ہونے والا کلام نہیں ہے۔ بہت ساری آیات تو ایسی ہیں قرآن مجید کی کہ جو ہمیں فریم کروا کر، تغرہ بنوا کر اپنے گھروں میں لگانے کی ضرورت ہے۔ آتے جاتے ان آیات پر نگاہ پڑے تو ہمارے مزاج میں تبدیلی آئے، ہمارے روش میں بہتری آئے،
ہمارا طریقہ بہتر ہو جائے، ہمارے رویے بہتر ہو جائیں۔ اہل علم تشریف فرما ہے، ہر شعبے کا کوئی لباس ہوتا ہے، اس لباس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے فرد کہ یہ پولیس مین ہے، یہ فوجی افسر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ وکیل ہے، یہ جج صاحب ہیں، مثلاً یہ عالم دین ہیں، یہ مثلاً دانشور ہیں، یہ فلاں شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں بھی آپ کے سامنے ایک حلیے میں بیٹھا ہوں، ایک لباس میں بیٹھا ہوں۔ اگرچہ یہ لباس بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہماری شناخت کا ذریعہ ہیں، مگر بعض اوقات انہیں فضیلت کا عنوان بھی بنا لیا جاتا ہے۔ میں لباس کے اوپر بات کر رہا ہوں، خاص طور پر یہ لباس تو تاسی ہے، اور انبیاء اور ائمہ کے لباس کی تاسی میں اس لباس کو پہنا جاتا ہے۔ لیکن اصلی بات تو یہ ہے کہ میں چاہے اس لباس میں ہوں، آپ چاہے اس لباس میں ہوں، مگر ہم ہیں سب لباس میں۔ اور میں نے گزشتہ ایک مجلس میں کہا تھا کہ لباس کے کئی معنیوں میں سے ایک معنی دھوکہ ہے، فریب ہے۔ لباس کا کام کچھ اور دکھانا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ تو میں اگر اسی منزل پر ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے، رویوں کا نام ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کرتے ہیں نبی کی ذات پر۔ جتنا اب میں سے جیسے ہماری سکھ برادری کے دوست بھی یہاں تشریف فرما ہیں، تو ان کا اپنا لباس ہے، ہندو برادری کا اپنا لباس ہے، اور خاص طور پہ ہر شعبے سے متعلق تو یہ جو لباس پہنے ہوئے نا، یہ لباس بہرحال ہمیں فضیلت کا عنوان نہیں بلکہ شناخت کا ذریعہ ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے رویے بہتر ہو جائیں۔ کیا کروں کہ میرا رویہ بہتر ہو جائے؟ کیا ہو کہ رویے ہمارے اسلامی ہو جائیں؟ تو اس کے لیے ایک رستہ یہی ہے کہ ہم کیونکہ نسیان رکھنے والی اللہ کی ایک مخلوق ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، تو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ ہر سال محرم کیوں، ہر سال کربلا کا واقعہ کیوں دہرایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کربلا کا واقعہ اس ذات سے جڑا ہوا ہے جس ذات کو نبی نے مصباح ہدایت اور چراغ ہدایت اور کشتی نجات قرار دیا۔ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت بھی ہیں اور کشتی نجات بھی ہیں۔ اب اگر امت کو ہدایت چاہیے تو بھی حسین کے پاس آنا ہوگا، اور اگر امت کو روشنی چاہیے تو بھی حسین کے درگاہ پر آنا ہوگا۔ تو ہم کیونکہ انسان ہیں اور انسان نسیان سے ہے، اور ہم بار بار بھولنے کی ایک کیفیت رکھتے ہیں، تو بار بار دہرانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہیں ہمارے رویوں کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں خاص ان پر توجہ کی ضرورت ہے۔ مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں، یوں تو سارا قرآن ہمارے لیے امامت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، مگر مختصر ترین ایک آیت سورہ مبارکہ تکویر کی آیت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اسے تغرا کروا کر، اسے اچھے سا فریم کروا کے اپنے ڈرائنگ روم میں لگا لیا جائے، اپنی اوطاق میں لگا لیا جائے، اپنی آمد و رفت کی جگہ پہ لکھ دیا جائے، تو آتے جاتے اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کو جواب نہیں دے سکتے ہو کہ کہاں جا رہے ہو، تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ ایک اور بلند صلوات۔ توجہ کر لیا آپ حضرات نے؟ بہت واضح بات ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کو جسے میں نے امامت کے عقیدے کے عنوان پر آپ کے لیے روزانہ کی طرح آج بھی تلاوت کیا، اللہ اس آیت میں ایک موٹا سا سوال کر رہا ہے، ایک روشن سی بات ہو رہی ہے، ضمیر جھنجھوڑنے کا پیغام ہے۔ جیسے مردوں کو اسماء افہم کہا جاتا ہے، اس آیہ کریمہ میں اللہ زندوں کو اسماء افہم بول رہا ہے۔ سن سمجھ، فما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسی رائے قائم کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جس کو ابھی ہدایت کی ضرورت ہے، جو ابھی محتاج ہدایت ہے، تم اس کے پیچھے کہاں لگ رہے ہو؟
اطاعت تو اس کی کرنی ہے جو حق تک پہنچ چکا ہو۔ ایسے ہی دوسری آیات کے اندر پروردگار عالم نے کبھی ارشاد فرمایا کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، خبردار مومن اور فاسق ایک جیسے؟ تم مومن اور فاسق کو ایک جیسا سمجھتے ہو؟ مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ مومن کو اہمیت اور فضیلت دینی ہے اور فاسق سے اپنی جان بچانی ہے، اپنا عقیدہ بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسے ہی پروردگار عالم نے سوال کیا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى، کیا جس نے حق پہچان لیا ہے، جو ہدایت یافتہ ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کی اتباع کرنے لگ جاتے ہو جو ابھی خود محتاج ہدایت ہے؟ تو بس عزیزو، اصلی مضمون آپ کے حوالے میں نے کیا، اور وہ یہ کہ اتباع اور اطاعت اس وجود کی کرنی ہے کہ جس کے ہاں یہ کمال اور یہ معیار پایا جاتا ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ہدایت اپنے اوپر لی ہے، اللہ ہادی مطلق ہے جی۔ انا لنا للآخرۃ والأولیٰ، آخرت میرے ہاتھ میں ہے، انا ہدینا لنا، اور ہدایت بھی ہمارے لیے ہے، میں ہی ہدایت دوں گا۔ اب جو ہدایت دینے والا وجود ہے وہ طے کرے گا کہ تمہارے لیے ہادی کون ہے۔ لہذا جس نے ہدایت دینی ہے اسی نے نبی بھی مقرر کرنا ہے، کیونکہ نبی کا کام خبر پہنچانا ہے۔ جس نے ہدایت دینی ہے اسی نے رسول کا بھی تقرر کرنا ہے، اس لیے کہ رسول کا کام خبر سمجھانا ہے۔ جس کا کام ہدایت دینا ہے وہی امام کا تقرر بھی کرے گا، اس لیے کہ امام کا کام ایصال الی المطلوب ہے، یعنی منزل تک پہنچانا۔ نبی کا کام ہے خبر پہنچانا، وما علینا الا البلاغ، رسول کا کام ہے خبر سمجھانا، لیکن امام کا کام ہے منزل اور مطلوب تک لے جانا۔ اور ابھی کیونکہ قیامت نہیں آئی تو امام کی ضرورت ہے۔ ہر زمانے میں جس ہادی کی ضرورت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے مقرر ہوگا۔ عزیزو، ذرا اہمیت تو دیکھیے اس نظریہ امامت کی، اس عقیدہ امامت کی، کہ حدیث ہے جیسے میرے بھائیوں نے بھی اپنی کتابوں میں معتبر حدیث کہہ کر، صحیح حدیث کہہ کر، بلکہ حسن حدیث کہہ کر یاد کیا ہے، اور علماء شیعہ نے بھی اسے اپنے ہاں بہت اہمیت کی حامل حدیث قرار دیتے ہوئے اسے خاص جگہ دی ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، میں اس منزل پر کچھ دیر آپ کے ساتھ رکنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کی کہ امامت کے بغیر اور پھر معرفت امام کے بغیر جینا ایسے ہی ہے کہ جیسے کفر کی زندگی۔ اچھا، جو مر جائے اور اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو وہ کفر کی موت اور جاہلیت کی موت مرا۔ میرے بچوں، جوانوں، موت زندگی کا خلاصہ ہے، موت زندگی کا اسارہ ہے، موت زندگی کا نتیجہ ہے۔ موت کے ذریعے سے ہی پہچانا جائے گا کہ یہ زندہ کیسے رہا، اس نے زندگی کیسے گزاری۔ اگر ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزری تو دیکھیں کہ اس کی موت کیسے آئی۔ موت ساری زندگی کا ایک نتیجہ، لہذا حدیث کہتی ہے کہ تموتون کما تعیشون و تعیشون کما تبعثون، جیسے تم مر رہے ہو گویا ایسے ہی زندگی گزاری ہے،
اور جیسے قیامت میں اٹھائے جاؤ گے گویا ایسے ہی مرے ہو۔ تو ہمیں اپنی زندگی اگر بہتر بنانی ہے تو اس پر محنت کرنے کے بجائے ہمیں اپنی موت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، جس کی موت اچھی ہو جائے اس کی زندگی خود اچھی ہو جائے گی۔ اچھا یہ تو حدیث میں نے آپ کو سنائی نا، میں آیت سنا دیتا ہوں تاکہ میری بات اور وزنی ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے صاحبان ایمان، خبردار تقوی پروردگار کو اس کے حق کے ساتھ اختیار کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مر نہ جانا، موت نہ آ جائے مگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ مسلمان جینے کو معیار قرار دیا ہوگا مگر مسلمان جینے سے زیادہ معیار ہے مسلمان مرنا۔ جس کی موت اسلام پر آ جائے اور جس کی موت ایمان پر آ جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ جس کی زندگی اسلام پر تھی اور ایمان پر تھی۔ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو اسلام پر جیا وہ اسلام پہ مرے بھی، لیکن جو اسلام پر مر رہا ہے دلیل ہے کہ وہ اسلام پر جیا، یعنی مرنے کو معیار قرار دیا جا رہا ہے۔ بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ماضی کا اچھا ہونا کمال ہوگا، کمال یہ ہے کہ مستقبل اچھا ہو جائے۔ بہت سو کا ماضی بڑا اچھا تھا مگر مستقبل برباد ہو گیا، اور کچھ کا ماضی بڑا خراب تھا مستقبل ایسا اچھا ہوا کہ ہور علیہ السلام ہو گیا۔ بڑے بڑے نام ہیں انبیاء کرام کے زمانے میں بھی اور اسلام کی تاریخ میں بھی کہ ماضی بہت اچھا رہا، آگے جا کے معاملات خراب ہو گئے۔ بھائی وہ جس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا قاضی شریح، وہ نہ صرف مسلمان نہیں تھا بلکہ دنیا کے نزدیک وہ مفتی اعظم تھا۔ تو مجھے کم سے کم اس کے بارے میں تو ایک جملہ کہنے دیجئے کہ جو امام حسین کے قتل کو جائز قرار دے وہ مسلمان کب مر رہا ہے؟ تو جس کا ماضی اچھا ہو اور مستقبل برباد ہو جائے۔ بھئی یہیں آپ سے جملہ میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے، معیار اور کسوٹی یہ گھرانہ ہے، جو نبی کی اولاد سے وفادار ہے اس کا مستقبل سنور گیا۔ ماضی کا اچھا ہونا یقیناً ہنر ہوگا، لیکن اس سے بڑا ہنر یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ خبردار مر نہ جانا، مرنا تو مسلمان مرنا۔ مسلمان مرنا بہت بڑا ہنر ہے عزیزو۔ کیسے مریں گے مسلمان؟ کیا کریں کہ مسلمان مریں؟ توجہ کر لی آپ حضرات نے؟ بھائی ایک سیدھی سی بات ہے، میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے زیادہ بات کرتا ہوں، بزرگوں سے، علماء کرام سے اور شخصیات سے۔ وزراء تشریف فرما ہیں، سیاسی دوست تشریف فرما ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندگان ہیں، ایم کیو ایم کے نمائندگان ہیں، شیعہ علماء کونسل کے صوبائی صدر جناب علامہ اسد اقبال زیدی صاحب تشریف فرما ہیں، شخصیات تشریف فرما ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ ہم طبیعتاً، مزاجاً، فطرتاً اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں، یعنی ہم کسی پر اثر چھوڑتے بھی ہیں۔ میں نے ایک سوال اٹھایا تھا، اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا کریں کہ ہم مریں تو مسلمان مریں، کیا کریں کہ دم نکلے تو ایمان پہ دم نکلے۔ تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ ایک روشن فارمولہ ہے کہ ان سے دوستی کر لو کہ جن سے دوستی کرنے کا نتیجہ یہ ہے۔ کامیاب لوگ جو گئے ہیں تو کامیابی کے ساتھ گئے ہیں، بظاہر تو انہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی مسلمان اپنے آپ کو نہیں سمجھتا جب تک کہ یا حسین نہ بولے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ان ہستیوں سے تعلقات جوڑ لیے جائیں، ان سے اپنے واسطوں کو بہتر کر لیا جائے، اس دروازے پر آ کر بیٹھ جائیں کہ جس دروازے پر بیٹھنے والا سرخرو ہی رہتا ہے۔
تو میں ایک مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اثر پذیر بھی ہیں مولانا، اور ہم اثر گزار بھی ہیں. ہمارے مزاج میں اثر قبول کرنا بھی پایا جاتا ہے اور اثر چھوڑنا بھی پایا جاتا ہے. کہیں ہم اثر چھوڑتے ہیں، کہیں اثر ہم چھوڑتے ہیں اور کہیں سے اثر لیتے ہیں. جہاں سے ہم اثر لیتے ہیں وہ جگہ وہ ہوتی ہے جہاں ہم کمزور ہوتے ہیں. یعنی جہاں ہم کمزور ہوتے ہیں وہاں اثر پذیر ہو جاتے ہیں، اور جہاں مضبوط ہوتے ہیں وہاں اثر گزار ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، ہم بہت سے لوگوں پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا اثر ہمارے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اب یہاں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد ہمارے وطن سے باہر 2 غرض سے جا رہی ہے، جو بہت اچھا نہیں ہے. دونوں غرض اچھی نہیں ہے. ایک تو غرض ہے حصول تعلیم کے لیے جانا، تو کیا ہی بہتر ہو جائے کہ ہمارے وطن کے اندر تعلیم اس معیار کی ہو جائے کہ باہر والے یہاں آنے لگیں. بھئی ہمیشہ آپ ہی جائیں گے کیا کہیں پڑھنے کے لیے؟ آپ کا تعلیمی معیار بھی تو اتنا اونچا ہونا چاہیے نا کہ یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ، آسٹریلیا کے لوگ، وہ انگریز بھی یہاں پڑھنے کے لیے آئیں. تو ہمیں تو اس مملکت کو یہاں تک لے جانے کی بات ہے. اور میں اس وقت میں یہ بات کروں تو زیادہ ہی اچھا ہے، اس لیے کہ صاحبان اختیار اور صاحبان اقتدار لوگ بھی تشریف فرما ہیں کہ یہ ان کے کان میں اگر میری بات رہ گئی، اور شاید ان کے ذہن میں مجھ سے زیادہ اچھے خیالات ہوں، مگر ایک بات رہ گئی تو شاید کسی فورم پر یہ بات کر سکیں. تو ہم اس مملکت کو 3 ہی تو مملکتیں ہیں دنیا میں جو نظریات کی بنیاد پر بنی ہیں. ایک یونان، ایک اسرائیل، ایک پاکستان. جی، ایک مسیحی مملکت، ایک یہودی مملکت، ایک مسلمان مملکت. تو یہودی مملکت تو کہاں تک پہنچ گئی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس پاک ممبر سے بتانے کی، اور مسیحی مملکت کہاں تک پہنچ گئی یہ بھی مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم 75 سالوں میں 76 سالوں میں کہاں کھڑے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اللہ کرے پاکستان جیسا ہونا چاہیے تھا ایسا ہو جائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھیں. جی مجھے معاف کیجیے گا، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں یہ لکھا نہ جا رہا ہو، کہیں یہ بولا نہ جا رہا ہو کہ مسیحیت مملکت بنا کر کامیاب حکومت دکھا چکی، یہودیت مملکت بنا کر کامیاب نظام دکھا چکی، مسلمان اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ اسلامی حکومت بناتا اور آئیڈیل حکومت، مثالی حکومت دکھاتا کہ پوری دنیا کے 56 ممالک اگر کسی کو اپنا مرکز مانتے تو اسے مانتے جو اسلام کے نام پر بنا تھا. میرا تو خوف اس طرف زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کہیں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. لیکن نہیں، نا امیدی کفر ہے بھائی. یہی شخصیات جو اس وقت بھی یہاں تشریف فرمائیں اور ان کے رفقا ہیں، ان کی شخصیات، ان کے دوست ہیں، یہی ہمت کریں گے اور انشاءاللہ اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے، اور اس مملکت کو اسلام کے نام پر حاصل کیے ہوئے مملکت کو اسلامی شعار کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، جی ملک سے باہر جا رہے ہیں روزگار کی تلاش کے لیے. دونوں سبب اچھے نہیں ہیں باہر جانے کے. روزگار بھی یہاں اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا، اور تعلیم بھی اس معیار کی ہونی چاہیے تھی کہ جس معیار کی تعلیم دنیا میں پائی جاتی ہے. مگر بہرحال اطلبوا العلم ولو بالصین، چین بھی جانا پڑ جائے تو علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ. وہ تو سرکار نے ہمارے لیے دروازے کھول دیے، سرکار نے ہمیں رستے دے دیے کہ علم حاصل کرنا ہے چاہے تمہیں کہیں سے بھی مل رہا ہو. مگر یہ بھی بچوں ذہن میں رہے کہ الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدہا خذہا. حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. یہ حدیث پڑھنے کے بعد یہ مت کہا کرو کہ جہاں سے چاہیں ہم علم لے لیں. حدیث کا پہلا فقرہ زیادہ غور طلب ہے. مومن ہو جاؤ پھر جہاں سے جو چاہے لے لو. پہلے اپنے ایمان کو تو مضبوط کرو. مومنوں سے بات ہو رہی ہے کہ جہاں سے جو ملے لے لو. ابھی میں مومن ہی اگر نہیں ہوں تو پھر میں اگر کسی سے لینے جاؤں گا تو میں اس کا اثر لوں گا. وہ جو خطرناک بات میں محترم مجمع کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، خطرناک بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جب ہم باہر جاتے ہیں، چاہے وہ روزگار کی تلاش میں جا رہے ہوں،
چاہے وہ حصول علم کی تلاش میں جا رہے ہوں، تو ہم وہاں سے اثر لے رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر مجھے میری بات پر آپ کو وہ نہیں ہے تو ذرا دوبارہ اس زاویے سے دیکھیے گا. ہمارے بچے جب وہاں سے چھٹیوں پر آتے ہیں، اپنے عزیزوں سے ملنے آتے ہیں، تو ان کا لہجہ، ان کی چال، ان کا حلیہ، ان کے بولنے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور مملکت سے آیا ہے. اور اگر اس سے پوچھ لیا جائے بھائی تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں کے ہو، کہا جی میں پاکستان کا ہوں، تو تمہارا طریقہ تو پاکستان والا نہیں. کیا کروں، میں اس ماحول میں رہتا ہوں نا، اس کا اثر میرے اوپر ہو رہا ہے. بھائی مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ اثر چھوڑے، اثر گزار بنے، جن کے پاس محمد مصطفیٰ جیسا وجود ہو، جن کے پاس علی ابن ابی طالب جیسا وجود ہو. جو کربلا رکھتے ہیں وہ اثر گزار ہوتے ہیں، اثر پذیر نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین. اچھا، آپ نے دیکھا کہ جس شخصیت نے اثر، یہ جذبہ جس کا تھا، یہ جذبہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جس کا یہ جذبہ تھا، وہ اثر گزار رہا، اثر پذیر نہیں ہوا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جرمنی پڑھنے گئے تو وہاں کی زبان ہی بدلوا دی. کہا میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا، میں انگریزی میں پڑھوں گا. تو علامہ اقبال کی وجہ سے، پتہ صاحب، علامہ اقبال کی وجہ سے وہاں کی زبان، تعلیمی زبان تبدیل کر دی گئی کہ نہیں، اب آپ آج کے بعد انگریزی میں تعلیم ہوگی. تو اقبال وہاں گئے، نہ صرف وہاں سے اثر لیا بلکہ اثر چھوڑ کر آئے. اچھا، اس چمکیلے ماحول میں، اس جاذب النظر ماحول میں، اس کشش والے ماحول میں رہنے کے بعد تو اچھے بنوں کا ایمان جی ہاتھوں سے نکلنے لگتا ہے. مگر اقبال وہاں سے واپس آ کے اور بڑے انقلابی ہو گئے. علامہ اقبال کے وہ اشعار جو وہاں سے واپسی کے بعد کے ہیں، وہ زیادہ انقلابی اشعار ہیں. تو کبھی غور کیا میرے بچوں جوانوں نے؟ میری ذمہ داری ہے، میں ایک پیغام دے رہا ہوں، خاص طور پر اس عزا خانے کی مجلس کی ذمہ داریاں میری کچھ ذرا سوا ہیں، ذرا کچھ مختلف ہیں. میں ایک پیغام دے رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. ہم کیا کریں کہ اثر چھوڑیں، اثر قبول نہ کریں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ خود کو مضبوط بنایا جائے. علامہ اقبال نے کیوں ایسا کرک دکھایا؟ خود وہ اپنے شعر میں 2 مصروں میں بیان کرتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. توجہ ہے حضرات کی؟ اقبال کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اقبال کہتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. یہ جو یورپ کا، فرنگ کا، ولایت کا، یہ جو یورپ کی جو چمک تھی نا، یہ جو جاذبیت تھی، اس سے میری آنکھیں چندھیائی نہیں، میری آنکھیں اس سے موندی نہیں، بند نہیں ہوئیں. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جس کی آنکھ میں مدنی سرما لگا ہوا ہو، جس کی آنکھ میں نجفی خاک کا سرما لگا ہوا ہو، اسے تو مدینے کی نگاہوں سے دیکھنا ہوتا ہے، اسے تو نجفی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے. میرے بچوں جوانوں، اگر سرخ شیشوں کی اینک لگا لو گے نا تو تمہیں کچھ اور نظر آئے گا. میں کیا کروں کہ چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہے تو ایک رقیق سی، ایک عامیانہ سے مثال ہے، سرخ شیشوں کی اینک لگے گی نا، شلجم بھی چقندر نظر آئے گا. جی، کربلا کی اینک لگا لو تاکہ کربلا کی آنکھوں سے دیکھا جائے. ہماری قوم، ہماری مملکت، ہمارا وطن بہت آگے جا سکتا ہے جتنی صلاحیتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اور وہ اگر آگے جائے گا بھی تو اسی بنیاد پر کہ ان کے دلوں کا حاکم مصطفی وجود ہے، ان کے دلوں کا حاکم حیدر کرار کا نام ہے. یہ پاکستانی کسی بھی دین، دھرم، مذہب، مسلک کا ہو مگر حسینی ہے. میں سندھ کے صدر مقام کراچی کے اندر مجلس پڑھ رہا ہوں، اور سندھ کی خوبی یہ ہے کہ یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے، یہاں کا سنی بھی مولائی ہے، یہاں کا غیر شیعہ بھی عزاداری کرتا ہے. اس پورے بر صغیر میں، اور خاص طور پر پھر سندھ کی دھرتی پر، جس کی سرداری عبداللہ شاہ غازی کر رہے ہیں،
جس کا دل شاہ لطیف بھٹائی ہے، جس کا دماغ شہباز قلندر ہے، اس صوبے کے اندر جس انداز سے اہل بیت سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جتنی اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے اتنی ہم قدر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے، اور اس نعمت عظمیٰ کو محفوظ رکھنے کا اہتمام اور انتظام ایک یہی مجلسیں، یہی ذکر کربلا ہے۔ بار بار دہراؤ بھائی، بار بار دہرایا جائے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اچھا، تھوڑا سا میں اہل علم سے بھی دعا لینے کے لیے اور اپنے محترم مجمع سے بھی دعائیں چاہنے کے لیے ایک بحث، ایک گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو لہجہ ہے نا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا، اس لہجے کی ایک اور حدیث بھی ہے، اور وہ حدیث ہے کہ من ماتا بغیر وصیت ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے بغیر وصیت کیے ہوئے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اچھا، لہجہ تو ایک جیسا ہی ہے، جو امام کی معرفت کے بغیر مرے وہ جاہلیت کی موت مرا، جو وصیت کے بغیر مرے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ چلیں میں اپنی بات کو اور ذرا مضبوط بنانے کے لیے دو مثالیں اور دیتا ہوں۔ ایک جگہ حدیث مبارکہ میں رہنمائی ہو رہی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز قبول ہی نہیں ہے، نماز ہے ہی نہیں مگر یہ کہ اس کے اندر سورہ فاتحہ کو لازم پڑھا جائے۔ یعنی سورہ فاتحہ اگر الحمدللہ رب العالمین سے ولا الضالین تک، یہ سورہ فاتحہ اگر نماز میں نہ پڑھی جائے تو لا صلاۃ، نماز نہیں ہے، نماز باطل ہے۔ اچھا، میں ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں، مجھے بار بار تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بات بھی یہاں سے کی جائے وہ بات کی جائے جو سنی کو بھی قابل قبول ہو، ان کے مدارک میں اور ان کے کتابوں میں بھی وہ بحث موجود ہو۔ یہ والی جو گفتگو ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ سنی شیعہ دونوں کے ہیں، یعنی اہل سنت بھی بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ان کے ہاں بھی نہیں ہے، شیعوں کے ہاں بھی بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہے۔ دوسرا سورہ آپ کو اختیار ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیجئے، مگر سورہ فاتحہ میں اختیار نہیں ہے کہ اس کی جگہ کچھ اور پڑھ لیجئے، وہ پڑھنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ والی حدیث۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی مسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز باطل ہے مگر یہ کہ اس کی نماز جائز ہے تو وہ مسجد میں ہے۔ جائیے گا نہیں، بیچ میں سے اٹھ کے کوئی نہ جائے، میری مراد یہ ہے کہ بحث کو تمام سن کے جائیں گے تو پھر، ورنہ بعد میں کلپ چلے گا کہ مولانا نے پتہ نہیں کون سا نیا فتویٰ دے دیا، جتنے بھی گھروں میں نماز پڑھتے ہیں سب کی نمازیں باطل کر دیں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، ان دونوں حدیثوں میں یعنی امامت کی معرفت کے بغیر مرنے والے کی موت جاہلیت کی، وصیت کیے بغیر مرنے والے کی موت جاہلیت کی، ان دونوں حدیثوں میں، اور ان دونوں حدیثوں میں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب اور لا صلاۃ لجار المسجد الا فی مسجد، ان دونوں حدیثوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے تو میں ان بچوں جوانوں سے یہ کہہ دوں، اور بچوں جوانوں پہ رکھ کے کسی اور سے بھی کہہ دوں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی سے بلند صلوات، ماشاءاللہ۔ کہ کہیں آپ کو کوئی ایسی حدیث سننے کو ملے، پڑھنے کو ملے جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو طالب علم کا کام انکار کرنا نہیں ہوتا، تحقیق کرنا ہوتا ہے، اور ہر فیلڈ کا کوئی نہ کوئی متخصص ہوتا ہے، ہر شعبے کا کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے، ماہر سے پوچھے بغیر رائے قائم نہ کرنا۔
اگر آپ ماہر سے پوچھے بغیر رائے قائم کریں گے تو کسی بند گلی کا شکار ہو جائیں گے. یہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس قاعدے پہ عمل کرنا ہے. انکار کرنے والا طالب علم نہیں ہے، تحقیق کرنے والا طالب علم ہے. اب ایک حدیث کہہ رہی ہے امام کی معرفت کے بغیر مرنے والا، مثلا وصیت کیے بغیر جانے والا، دونوں ایک جیسے ہیں. ادھر حدیث، دوسری مزاج کی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز جائز نہیں ہے اور مسجد کے پڑوسی کے لیے گھر میں جائز نہیں ہے. ان دونوں حدیثوں کو کیسے، ان دونوں بحثوں کو کیسے لیں گے؟ ایک حدیث نفی حقیقت کر رہی ہے، توجہ ہے، ایک حدیث نفی وجود کر رہی ہے اور ایک حدیث نفی کمال کو بیان کر رہی ہے. یعنی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ نفی حقیقت ہے، اور لا صلاۃ لجار المسجد الا فی مسجد، یہ نفی کمال ہے. بھائی تھوڑا سا کبھی کبھی ایسے بھی سن لیا کریں نا، یہ مدرسے کی گفتگو کبھی کبھی ممبر سے بھی سن لیا کریں، تو پھر کم سے کم گردن ہلاتے رہیں تاکہ مجھے لگے کہ مجھے سنا جا رہا ہے. اب میں کیونکہ وہ ٹیچنگ کا انداز جو ہوتا ہے نا، معلم اور مدرس کا جو کام ہوتا ہے وہ سارے طالب علموں کو ذرا جگائے رکھنا ہوتا ہے، معلوم ہوا جی. ایک حدیث نفی حقیقت کو بیان کر رہی ہے اور ایک حدیث نفی کمال کو. یعنی کمال حاصل نہیں ہوگا کسی پڑوسی کے لیے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، اسے کمال صلاۃ حاصل کرنے کے لیے، کمال نماز حاصل کرنے کے لیے مسجد میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن سورہ فاتحہ تو وہ گھر میں بھی اگر نہیں پڑھے گا تو نماز باطل ہے، مسجد میں بھی نہیں پڑھے گا تو نماز باطل ہے. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی وہ دونوں حدیثیں، من ماتا، توجہ، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، یہ نفی حقیقت کو بیان کر رہا ہے. تمہاری زندگی ہی ناتمام ہے، تمہاری موت ہی کفر پر ہے اگر تم نے علی کو نہیں پہچانا، اگر تم نے علی کے بچوں کو نہیں پہچانا. میں نے نتیجہ خیز جملہ کہہ دیا، اگر تم نے امام کو نہیں پہچانا تو نفی حقیقت ہے. اور جہاں کہا جا رہا ہے، جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی وصیت کے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، یہ نفی کمال ہے. کیا ہی کہنا، کتنا ہی اچھا ہو کہ وصیت کر کے مرو. بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، قرآن مجید میں جس لہجے کی یہ آیت ہے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسی لہجے کی آیت ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اگر تم میں سے کوئی خیر چھوڑ کر جا رہا ہو تو اس پر واجب ہے کہ وصیت کر کے جائے. یعنی امت کے تو فرد پر واجب ہے کہ وہ خیر چھوڑ کر جا رہا ہو تو وہ وصیت کر کے جائے. یہ آیت تو مصطفیٰ سرکار پہ نازل ہوئی ہے، اور اسلام سے اور اہل بیت سے بڑھ کر خیر کون ہے؟ تو کیا سرکار وصیت نہیں کر کے گئے؟ سرکار کی وصیت ہی کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے. میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت اور اللہ کا کلام قرآن مجید. عزیزو، اللہ کسے امام بناتا ہے؟ آج 7ویں نشست شروع ہو گئی اور میں شرائط امامت سے ہی نہیں گزر پایا ہوں. اللہ کسے امام بناتا ہے؟ کچھ صفات، آج تھوڑی سی ایکیڈمک گفتگو زیادہ ہو گئی ہے، ویسے تو روزانہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسا ہی ہو. اللہ جنہیں امام بناتا ہے، کچھ صفات، امام کی کچھ صفات ذاتی ہیں اور کچھ صفات اجتماعی ہیں، معاشرتی ہیں، سماجی ہیں. جو صفات امام کی ذاتی ہیں انہیں اللہ نے اس طرح سے بیان کیا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ایک آیت میں سورہ مبارکہ سجدہ کے اندر ایک آیت میں اس طرح سے اللہ نے دو صفتوں کو بتایا. یہ دونوں صفتیں ذاتی ہیں. سب سے پہلی لما صبروا، صبر جو جتنا زیادہ
جتنا بڑا صابر ہوگا اتنا ہی وہ منصب امامت سے قریب تر ہوگا. اور پھر بڑے صابروں میں اللہ جسے سب سے بڑا صابر اللہ جانتا ہے. توجہ ہو گئی نا آپ کی؟ کون کتنا بڑا صابر ہے ایک جیسے لوگ طے نہیں کر سکتے. تو جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں یہ طے ہی نہیں کر سکتے کہ صابر کون کتنا بڑا ہے تو ہم امام کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو امام تو وہی بنائے گا نا جو جانتا ہو یہ میرا بندہ کتنا بڑا صابر ہے. تو بس جب صبر ذاتی صفت ہے تو پھر وہی امام طے کرے گا کہ جو اس کی ذات کا خالق ہو، اس کا بنانے والا ہو. ٹھیک ہے. دوسری صفت ذاتی صفت وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین کامل رکھنے والے لوگ. یہ بھی آپ کا کتنا یقین ہے، آپ کا کتنا ہے، میرا کتنا ہے، آپ کو کیا پتا، مجھے کیا پتا کہ آپ کا یقین کتنا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون کس یقین کے درجے پر فائز ہے. پھر جب اللہ جانتا ہے کہ کون کس درجے پر فائز ہے تو پھر اللہ ہی امام بنائے گا، کیونکہ امام اللہ اسے بناتا ہے جو یقین کامل رکھتا ہو. بھائی تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اللہ جس کو جانتا ہے کہ یقین کامل پر فائز ہے اسی کو امام بنائے گا. اب اگر کسی نے اظہار بھی کر دیا ہو لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر مجھ علی کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. نعرہ حیدری، حیدری، بل محمد آل محمد اب میں کیا کروں کہ وقت میرے پاس تنگ ہو گیا، بیان مصائب کا وقت صرف محدود رہ گیا ہے، مگر صرف میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میرا ساتھ اتنا اور دیں کہ ذاتی صفات میں اللہ نے کچھ اور صفتوں کو بھی بیان کیا ہے. مثلا ارشاد ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ، ایک مرتبہ ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آیت میں، ایک جگہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں. ٹھیک ہے. اب اس کے آگے کی صفات کیا ہے؟ اس کے آگے کی صفات یہ ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پر خیرات نیکیوں کی وحی کی ہے. ہمارا کام ہے ان پر نیکیوں کی وحی کرنا. ٹھیک ہے. اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ جو چوتھی صفت ہے نا امام کی کہ وہ ہمارے لیے عابد ہیں، وہ ہمارے عبادت گزار ہیں، وہ ہماری عبادت کرنے والے ہیں. تو عبادت کا مسئلہ بھی ذاتی ہے. کون کتنا عبادت گزار ہے، کس کی عبادت کس درجے کی ہے، نہ آپ میرے بارے میں جانتے ہیں نہ میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں. تو جب عبادت کا عنوان ذاتی ہے تو اللہ ہی تو طے کرے گا کہ کس کے اندر عبادت گزاری پائی جاتی ہے. اب عبادت گزاری ایسی اگر ہو کہ محشر کے میدان میں آواز دی جائے استقبال کرو زین العابدین آ رہا ہے، تو پھر حق بھی انہی کا ہے کہ انہیں اللہ امام قرار دے. کل بات پھر دوسرے زاویے سے آگے بڑھے گی. یہ پورا گھرانہ عبادت گزار گھرانہ، ساجدین کے سید، عابدین کے سید. جب کبھی حضرت کو معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے کسی کو نعمت سے سرفراز کیا ہے تو چاہے اسے علم ہو یا نہ ہو امام سجدہ شکر ادا کرتے تھے. یا اللہ تو نے کسی بندے کو نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، تیرا شکر ہے. امام زین العابدین شام غریبہ سے لے کر صبح 11 محرم تک ساری رات سجدے میں رہے ہیں. اس وقت ذمہ داری جناب زینب کبریٰ کے حوالے ہے کہ اہل بیت کی حفاظت کریں، اور علی کی علی بیٹی جلی ہوئی چوب اٹھا کر بچوں کو جمع کرنے میں مصروف ہیں، بیویوں کو حوصلہ دینے میں مصروف ہیں. عزاداروں، مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مگر
تاریخ کی کتابوں میں، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شام غریبہ میں پانی اور کھانا آیا جب پیاسوں کا سردار مارا گیا، جب 6 مہینے کا بچہ تیرے سے شعبہ سے ذبح ہو گیا، جب ہائے پیاس کہنے والے بچے عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو دیکھ چکے، تو اب غریبوں کی شام آ گئی، اور شام غریبہ میں پانی بھی آیا اور کھانا بھی آیا۔ مجھے نہیں پتا، میری تحقیق نہیں ہے، نہیں کر پایا میں تحقیق کہ پانی اور کھانا کون سے قبیلے نے بھیجا، مگر اتنا ہے کہ ایسا ہے کہ کھانا اور پانی آیا۔ سب سے پہلے جناب زینب نے کوزہ بھر کے جناب سکینہ کو دیا اور فرمایا سکینہ پانی پی لو۔ تو قربان جائیں اہل بیت کے بچوں کی معرفت پر، اہل بیت کے بچوں کے ادب پر قربان جائیں۔ جناب سکینہ 4 سال کی بچی ہیں نا، فرمایا پھوپھی اماں آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں۔ تو فرمایا بیٹا پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں۔ تو فرمایا پھوپھی اماں میرا بھائی علی اصغر تو مجھ سے بھی چھوٹا ہے، جسے بابا پانی پلانے لے کر گئے، بچوں کو پانی پلایا پھر بڑوں کو پانی پلایا، کچھ کھانا کھلایا۔ مگر سنیں گے عزادارو، ایک بی بی ہے جو نہ پانی کے کوزے کو اپنے ہونٹوں سے اپنے منہ سے لگا رہی ہیں، نہ کوئی لقمہ لے رہی ہیں، اور وہ بی بی ہیں علی اصغر کی ماں، جناب علی اصغر کی ماں بی بی رباب علیہ السلام۔ جناب زینب نے جب دیکھا کہ بھابی نہ کچھ پانی پی رہی ہیں نہ کچھ کھانا کھا رہی ہیں، تو امام سجاد سے جا کے کہا زین العابدین تم کہو اپنی ماں سے۔ آپ کو معلوم ہے نا امامت کی معرفت، یہ امامت کی معرفت ہی تو ہے کہ جو علی اصغر کو اجلا سا کرتا پہنا کر حسین کی گود میں دے دیا تھا۔ یہ معرفت امام ہی تو ہے کہ علی اصغر کے لاشے پر شکرن للہ بولتی رہیں، اجرکم اللہ۔ جب امام سجاد نے فرمایا نا کہ اماں پانی پی لیں، اماں کھانا کھا لیں، تو جناب رباب نے پانی بھی پیا کچھ کھانا بھی کھایا۔ عزادارو اب ایک ایسا جملہ کہنے جا رہا ہوں جس میں صرف اشارے میں بات کروں گا۔ دودھ پیتے بچوں والے لوگ بیٹھے ہیں، خواتین بھی مجلس میں آئی ہوئی ہیں، جن گھروں میں چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے ہیں نا، وہ میری بات کو زیادہ محسوس کریں گے۔ قربان جائیں اس گھرانے پر، صدقے ہو جائیں ان بیویوں پر۔ وہ بی بی جس نے شام غریبہ کے بعد کچھ کھانا کچھ پانی پیا، وہ آدھی رات کو مضطرب نظر آئیں۔ تو جناب زینب نے پوچھا بھابی کیا ماجرا ہے؟ فرمان لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آمادہ ہو گیا میرا محترم مجمع گریہ کرنے کے لیے۔ آج 7 محرم ہے، اور 7 محرم کو ہم جس شہزادے کا تذکرہ کرتے ہیں، جس چاند جیسے بلا تشبیہ، جی استعارہ ہے نا، خوبصورتی کے لیے حسن کے لیے چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، اس لیے کہ جب اس جوان کا کٹا ہوا سر کوفے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مجھے نام لیے بغیر آپ کا ذہن چلا گیا نا۔ میں آج کی مجلس میں آپ کو اپنے ہمراہ حضرت قاسم کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں نا، امام حسن کا یتیم بچہ، مولا حسین کے بھتیجے قاسم، حضرت بی بی ام فروہ کا لال قاسم جی، جب کوفے کے بازار سے نیزوں کی انیوں پر سوار سروں کو کسی نے دیکھا تو دیکھنے والے بہت تھے، مگر ایک نے کچھ لوگوں کو آواز دے کر کہا ذرا قریب آؤ، ایک اور سر میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ کا فلقت القمر، مقتل کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے آ کے دیکھو چاند کا ٹکڑا ہے۔ رونے والو جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بظاہر 2 سال کا سن ہے حضرت قاسم کا، جب امام حسن کی رحلت ہوئی، شہادت ہوئی،
تو امام حسن نے جناب قاسم کے لیے ایک وصیت لکھی، اور وہ وصیت کربلا کے میدان میں بی بی ام فروہ کو کام آئی کہ جب حسین ابن علی قاسم کو یہ کہہ کے لوٹا دیتے تھے تم اپنی ماں کا سہارا ہو، اور حضرت قاسم واپس خیمے میں آ جاتے تھے اور ماں کہتی تھی جاؤ چاچا پہ قربان ہو جاؤ، جاؤ چچا جان پہ قربان ہو جاؤ، اور چچا جان کہتے تھے تم ماں کا سہارا ہو۔ تو اس وقت امام حسن کی ایک تحریر یاد آئی، جب امام حسین کو وہ تحریر دکھائی تو پہلے تو امام نے آنکھوں سے لگایا، پھر بوسہ دیا، پھر سینے سے لگا کے کچھ دیر روتے رہے، اور پھر فرمایا عباس آؤ، علی اکبر آؤ، قاسم کو آمادہ کریں۔ اب جیسے کسی دولہا کو سجایا جاتا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ایسے جناب قاسم کو سجایا جا رہا ہے۔ جس انداز سے حضرت قاسم کو امام حسین نے سجایا ہے نا میدان میں بھیجتے ہوئے، کسی جوان کو ایسے نہیں سنوارا۔ حضرت قاسم کے پیروں میں رکاب نہیں آ رہی تھی، رکابوں کو چھوٹا کر کے پیروں تک پہنچایا گیا۔ حضرت قاسم کے زرہ پوری نہیں اتر رہی تھی تو وہی کرتا پہنا دیا گیا جو کرتا حسین ابن علی چاہتے تھے، اور پھر امامہ اپنے ہاتھ سے باندھا ہے امام حسین نے، اور آدھے امامے سے جو تحت الحنک کا ٹکڑا ہوتا ہے اس سے حضرت قاسم کے چہرے پہ نقاب لگا دی۔ چہرے پہ شاید نقاب اس لیے لگائی کہ چہرے سے بچپنا آیا ہوتا تھا، کہیں دشمن بچہ سمجھ کے حملہ نہ کر دے۔ یہ جوہر شجاعت دکھائے گا تو کس کا پوتا ہے خود پتہ چل جائے گا، یہ کس کی اولاد ہے خود معلوم ہو جائے گا۔ اب حضرت قاسم کو گھوڑے پر بٹھا کر امام حسین نے روانہ کیا۔ حضرت قاسم میدان کربلا میں پہنچے۔ ایک مرتبہ اس کم سن جوان نے کئی لوگوں کو فنار کیا، اور جو رجس پڑھ رہے تھے نا اس میں یہ للکار تھی کہ کوئی تم میں پہلوان ہو تو آئے، تم میں کوئی بدن والا بندہ ہو تو مجھ سے لڑنے کے لیے آئے۔ تو ارزق شامی کا ایک پہلوان بیٹا گیا، حضرت قاسم نے ارزق شامی کے پہلوان بیٹے کو فنار کر دیا۔ دوسرا بیٹا گیا، اس کے 3 بیٹے تھے، تیسرا بیٹا گیا، تینوں بیٹوں کو حضرت قاسم نے فنار کیا۔ تو ارزق شامی ایک مرتبہ انگڑائی لے کر باہر آیا اور کہنے لگا اس نے میری نسل منقطع کر دی ہے، اب میں اسے مارنے جاؤں گا۔ اور جب میدان میں یہ اترا ہے نا حضرت قاسم سے لڑنے کے لیے تو سنیں گے حیدری شجاعت رکھنے والے قاسم نے کیا کیا، دوسرے وار میں ہی اس پہلوان کو بھی فنار کر دیا۔ اب قاسم میدان کربلا میں دشمن سے سنبھل نہیں رہے تھے تو چاروں طرف سے مختلف انداز سے وار شروع ہوئے کہ ایک مرتبہ آواز آئی قاسم تمہارے پیروں کا، تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا ہے۔ بس جھک کر تسمے کو دیکھنا چاہا، سر پر گرز آ کر لگا۔ گھوڑا چھوڑتے ہوئے آواز دی چچا میری مدد کیجیے گا۔ حسین مولا اجرکم اللہ اجرکم اللہ، حسین مولا گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو اس تیزی سے دوڑایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے، تم نے میرے بچے کو اکیلا سمجھا ہے۔ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا۔ بس منظر بڑا عجیب ہے، جب حسین کو آتے دیکھا دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے۔ حسین مولا سے بچنے کے لیے مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے، اور بار بار ایک آواز آتی رہی چچا میری مدد کیجئے، چچا میری مدد کیجئے۔ اب جب گرد چھٹی حسین قاسم کے بدن پر پہنچے، مجھ سے بیان نہیں ہوگا رونے والوں، کیا دیکھا لاشا پامال ہو گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچے کا بدن کیسے لاشا اٹھایا، بس آخری جملے اس کا بیان مشکل ہے، مگر حسین مولا نے لاشا اٹھایا، گنج شہیداں کی طرف آئے۔ دستور یہ تھا کہ جب بھی مولا حسین کوئی لاشا لے کر آتے تھے اس شہید سے متعلق بیویاں آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھیں، ہمیشہ ایسا ہوتا تھا۔ جب بھی حسین لاشا لاتے تھے اس شہید کی ماں، بہن، زوجہ، بیٹی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، حسین کو سلام کرتی تھی اور کہتی تھی ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن جب جناب قاسم کا لاشا لے کر آئے نا تو ساری بیویاں تھیں، اس بچے کی ماں نہیں تھی۔
تو امام نے تعجب سے جناب زینب سے پوچھا بہن زینب بھابھی ام فروا کہاں ہے؟ تو خبر آئی کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی، کسی نے آواز دے کر کہا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشتے خیمہ پر چلی گئی تھی۔ اب جا کے جناب زینب نے کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور ایک تسبیح کی آواز آ رہی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ بی بی کا سجدہ مکمل ہوا، جناب زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں پر جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، اللہ کسی ماں کو اپنے بچے کا ایسا لاشا نہ دکھائے، پامال لاشا۔ ایک مرتبہ امام حسین کی طرف دیکھ کر حسین مولا کو سلام کیا اور کہا اے آقا حسین، اے بھائی حسین، مجھے میرے بچے کا خون بھرا کرتا دے دیجئے۔ ہاں امام حسین نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا، مگر ماں کی آرزو تھی۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر میں وہ چاک چاک کرتا، وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروا کو دے دیا۔ بی بی وہ کرتا اپنے خیمے میں لے گئیں۔ عصر عاشور سے کچھ قبل خیمے لوٹے، 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفہ گیا، کوفے سے شام گئے، شام میں اسیری رہی بہت عرصے اسیری رہی، اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے۔ رو رہے ہیں نا، سن رہے ہیں نا آپ، کچھ زیورات واپس آئے، کچھ چادریں واپس آئیں، کچھ بیویوں کی بالیاں واپس آئیں، کچھ لباس واپس آئے۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ کربلا گیا، کربلا سے مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ پہنچی نا تو بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ مادر قاسم جناب ام فروا کہتی ہیں میرا ناقہ جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع میں پہنچی، اپنے ناقے سے اتری، قبر امام حسن کے برابر بیٹھی، اپنی گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا۔ اے میرے والی، تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلمون۔